فطور تیرے عشق کا از قلم فروا خالد پارٹ 5۔ رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا جب پیاس کے احساس سے ارہا کی آنکھ کھلی تھی۔ سائیڈ لیمپ آن کرتے وہ تکیے کے سہارے اٹھ بیٹھی تھی۔ خالی پڑا جگ دیکھ ناچاروں سے اٹھنا پڑا تھا۔ باڈی میں پین ابھی بھی تھا۔ وہ بہت مشکل سے چل پا رہی تھی، مگر اس طرح پیاس سے نیند نہیں بھی آ رہی تھی۔ وہ ریلنگ کا سہارا لیتی سیڑھیاں اترتے نیچے آئی تھی۔ اس وقت وہ اپنے سیاہ رنگ کے نائٹ ڈریس میں ملبوس تھی۔ وہ جانتی تھی سب سو رہے ہوں گے، اس لیے سکارف کندھوں پر اوڑھے ایسے ہی آ گئی تھی۔ کچن میں جا کر پانی کی بوتل اٹھاتے وہ وہیں چھوٹے سے ٹیبل کے پاس رکھ کر کرسی پر آن بیٹھی تھی۔ اس کا سانس پھول چکا تھا اور پورا جسم دوبارہ سے دکھنے لگا تھا، مگر ان سب تکلیفوں سے زیادہ تکلیف اسے ان باتوں کی تھی جو حقا نے اسے آج بولی تھی۔ ارہا تھکے تھکے انداز میں وہیں ٹیبل پر سر رکھے لیٹ گئی تھی۔ حقان جو اپنے آفس کا کوئی کام نپٹاتا اسٹڈی سے اپنے روم میں جا رہا تھا، رات کے اس وقت کچن کی لائٹ آن دیکھ کر وہ کچن میں داخل ہوا تھا۔ جب اتنی ٹھنڈ میں بنا کسی گرم شے کے وہ بیٹھی ارہا کو دیکھ حقان اپنے قدموں کو اس کی جانب جانے سے نہیں روک پایا تھا۔ تمہیں سونے کے لیے یہی جگہ ملی ہے کیا؟ حقان کو اس لڑکی کی لاپرواہی پر بے حد غصہ آیا تھا، جبکہ اس کی آواز پر ارہا کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ یہ شخص کبھی بھی اسے اکیلا کیوں نہیں چھوڑتا تھا؟ کبھی یاد بن کر تو کبھی حقیقت بن کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوتا تھا۔ ارہا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، نہ ہی سر اوپر اٹھایا تھا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ حقان کو اس کے بے سود انداز پر فکر لاحق کی تھی۔ اس کی جانب ہاتھ بڑھاتا، اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیتا، اسے اپنی جانب کھینچتا برابر میں کھڑا کر گیا تھا۔ آہ! اس کے اس جارحانہ انداز پر ارہا کے ہونٹوں سے کراہ نکلی تھی، جبکہ اس کا آنسوؤں میں بھیگا چہرہ دیکھ حقان کی نگاہیں ساکت ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ اس کی حالت دیکھ حقان کا دل پسج گیا تھا۔ حقان نے اس کے گرد اپنی مضبوط باہوں کا حصار قائم کرتے اسے سہارا دیا تھا۔ ارہا نے اس حالت میں بھی، جب وہ اپنے سہارے سیدھی کھڑی تک نہیں ہو پا رہی تھی، اسے حقان کو خود سے دور کرنا چاہا تھا۔ وہ حقان شاہ سے شدید ناراض تھی۔ یہ اس کی ناراضگی کا اظہار ہی تھا، جس کا ریزن حقان سمجھ نہیں پایا تھا۔ چھوڑے مجھے، میں خود کو سنبھال سکتی ہوں، ارہا نے نم آواز میں بولتے اپنا چکراتا سر حقان کے کندھے پر ٹکا دیا تھا۔ وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں، کتنے اچھے سے خیال رکھ رہی ہو تم اپنا۔ حقان سرد لہجے میں بولتا ارہا کے بے جان پڑتے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھائے کچن سے نکل آیا تھا۔ تم نے اپنی مرضی سے مجھ سے علیحدگی اختیار کی تھی نا، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ خوش کیوں نہیں ہو تم؟ حقان اس کے روم میں داخل ہوتے اسے بیڈ پر بٹھاتے خود اس سے دور ہوا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، جا سکتے ہیں آپ میرے روم سے۔ ارہا بیڈ سے اٹھتی اس کے مقابل آتے دوبارہ لڑکھڑا تھی، مگر اب کی بار حقان نے اسے تھامنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے ہوش ربا حسن سے نگاہیں چراتے اپنی نگاہیں پھینک گیا تھا۔ میرے سوال کا جواب تو تمہیں دینا ہی ہوگا۔ 3 سال پہلے کی دی ہوئی مہلت اب ختم سمجھو۔ اب معافی نہیں، تمہیں تمہارے کیے کی سزا ملے گی۔ حقان اس لڑکی کے سامنے مزید کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، جو اس وقت پوری طرح اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ اس وقت اس پر کوئی ایسا حق رکھتا تھا۔ وہ تادبیہی نگاہوں سے اسے وارن کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ میں ایسی نوبت ہی نہیں آنے دوں گی مسٹر حقان شاہ۔ ہم دونوں کی راہیں ہمیشہ سے جدا تھیں اور اب بھی رہیں گی۔ نہ تم میرے لیے بنے ہو اور نہ ہی میں تمہارے لیے۔ ارہا وہیں پیچھے بیڈ پہ گرتی فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ صبح ہوتے ہی شہریار کو شادی کے لیے ہاں کر دے گی۔ حقان کے سامنے اس طرح رہ کر اسے کسی اور کی سنگت میں دیکھنا ارہا کے لیے شہریار کے ساتھ رہنے کی نسبت زیادہ تکلیف دہ لگا تھا، مگر یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ پوری رات چین سے سو نہیں پائی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ہر لمحے بس ایک ہی شخص کو پکار رہی تھی۔ وہ صرف اسی کی طلبگار تھی، جسے پانا ارہا کی پہنچ سے بہت دور تھا۔ مہابیر رات 9 بجے کے قریب گھر میں داخل ہوا تھا۔ اسے یہی لگا تھا کہ وہ دونوں اب تک چلے گئے ہوں گے، مگر اپنی نئی نویلی زوجہ محترمہ کو ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے سے لطف اندوز ہوتا دیکھ مہابیر بنا کے رہ گیا تھا، جو ایسے ان سے بات کر رہی تھی جیسے صدیوں سے جانتی ہو۔ السلام علیکم۔ مہابیر نے قریب آتے بآواز بلند سلام کیا تھا۔ اس کی گمبھیر آواز پر اشما نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو پہلے ہی کافی گہری نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اشما اس کے انداز پہ گڑبڑا سی گئی تھی۔ وعلیکم السلام مہابیر، صبح سے تمہارے انتظار میں نظر دروازے پہ گاڑے بیٹھے ہیں، ہمارے پاس بیٹھ جاؤ کچھ دیر کے لیے۔ مہابیر جو سلام کرتا وہاں سے ہٹنے لگا تھا، غزالہ بیگم کی ملتجی انداز پر اسے رکنا پڑا تھا۔ کوئی ضروری کام ہے یا پھر ایموشنل بلیک میل کر کے کوئی بات منوانی ہے آپ لوگوں نے؟
مہابیر ان کے پاس بیٹھا طنز کرنے سے باز بھی نہیں آیا تھا۔ اشمال کو لگا تھا کہ شاید اسے ان لوگوں کو پرائیویسی دینی چاہیے، اس لیے وہ وہاں سے اٹھی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ آپ میری فیملی کا سب سے اہم حصہ ہیں اب۔ مہابیر نے پاس سے گزرتی اشمال کا ہاتھ تھامتے نہایت ہی نرمی سے کہا تھا، جبکہ اشمال کو اس کے الفاظ اور لمس پر کرنٹ سا چو گیا تھا۔ جو شخص اکیلے میں اسے بات نہیں کرتا تھا، اس کا سب کے سامنے یہ والہانہ انداز دیکھ اشمال بنا کچھ بولے اس کے برابر میں ہی ٹک گئی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل منجمد ہو چکی تھی۔ نہیں، بلیک میل نہیں کرنا چاہتی، بلکہ بہت محبت سے اپنے خاندان کی ایک رسم کرنا چاہتی ہوں۔ میری لاڈلی بہو بنا کسی رسم کے رخصت ہو کر یہاں آئی ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں اس کی رسم کر کے اپنی جانب سے سلامی دے دوں اسے۔ تمہاری ناراضگی ہم سے ہے، اشمال سے نہیں، تو مجھے امید ہے تمہیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ غزالہ بیگم کے کہنے پر مابی نے خاموشی کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا تھا، جبکہ جس پر غزالہ بیگم نے حاجرہ کو اشارہ کرتے چیزیں لانے کا کہا تھا۔ سارا انتظام تو وہ پہلے ہی کر چکی تھی۔ حاجرہ بہت ہی خوبصورتی سے سجی ٹوکری ٹیبل پر رکھ گئی تھی۔ یہ اشمال کو اپنے ہاتھوں سے اڑا دو۔ غزالہ بیگم نے ایک لال رنگ کا عروسی دوپٹہ ماپیر کے جانب بڑھا دیا تھا۔ اشمال جو پہلے ہی ماپیر کے ساتھ بہت مشکل سے بیٹھی تھی، غزالہ بیگم کے اس نئے حکم پر اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ مہابیر کے قریب بیٹھنے سے اسے فرق کیوں پڑ رہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ نکاح کے بولوں میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ پتھر دلوں کو بھی ایک دوسرے کے لیے نرم کر دیتی ہے، انجان لوگوں کو ایک دوسرے کی جانب مائل کر دیتی ہے۔ مہابیر نے بنا کچھ بولے خاموشی کے ساتھ ان کے ہاتھ سے دوپٹہ لے لیا تھا۔ اشمال۔ مہابیر کے ہونٹوں سے اس نے پہلی بار اپنا نام سنا تھا۔ اشمال اس وقت کریم کلر کے شفون کے لباس میں تھی، جس کے فرنٹ پر نہایت ہی خوبصورت سے امبرائڈری ہوئی تھی۔ اشمال نے اس کی پکار پر نگاہیں اٹھا کر مہابیر کی جانب دیکھا تھا، جو اسی کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ اشمال آگے ہوئی تھی جب مہابیر نے اس کے سر پر وہ سرخ آنچل ڈال دیا تھا۔ دوپٹہ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اشمال اس میں پلٹی مہابیر کے پہلو میں بیٹھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ غزالہ بیگم نے بے اختیار ہی نظر اتاری تھی۔ میرا رب یہ جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے، کوئی غم تم دونوں کے قریب بھی نہ بٹکے۔ غزالہ بیگم نے ان کے سر سے نوٹ وارتے جو دعا دی تھی اس پر دونوں کی نگاہیں اٹھا کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ شاید دونوں کو اس دعا کی اس وقت ضرورت نہیں تھی۔ اشمال کا دایاں پہلو جو کہ بالکل مہابیر کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا، وہ اس وقت سلگتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ مہابیر، یہ تمہاری نانو کے کڑے ہیں جو انہوں نے خاص طور پر تمہاری بیوی کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ آج ابا جان نے نکالے ہیں، اب جلدی سے انہیں اشمال کو پہنا دو۔ غزالہ بیگم نے نیا آرڈر جاری کیا تھا۔ اشمال جو کب سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی ان پر ظلم کر رہی تھی اور مہابیر کو اریٹیٹ کر رہی تھی، غزالہ بیگم کی بات پر مہابیر نے اس کا گزار ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ اشمال اس شخص کا یہ استحقاق دیکھ حیرت زدہ رہ گئی تھی، دل الگ دہائیاں دے رہا تھا۔ مہابیر نے باری باری اس کی دونوں کلائیوں میں وہ کنگن پہنا دیے تھے۔ اس کے پہناتے ہی اشمال نے اس کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑوا لی تھی۔ مہابیر نے پلٹ کر لال دوپٹے میں مقید اشمال کا لال چہرہ دیکھا تھا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی آہستہ آہستہ مہابیر کے اوپر اثر انداز ہو رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس لڑکی کو اپنے ساتھ اتنے مضبوط رشتے میں باندھ کر وہ غلطی کر چکا ہے۔ اس کا دل آہستہ آہستہ اشمال کی جانب مائل ہو رہا تھا، جو وہ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ وہ اب مزید کوئی دھوکہ فراڈ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ماشاءاللہ، میری بہو کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ مہابیر، مجھے اشمال کی دلہن بنی تصویریں بھی دیکھنی ہیں، جو ایک عروسی دوپٹے سے اتنی پیاری لگ رہی ہے، دلہن بن کر وہ کتنی پیاری لگی ہوگی۔ غزالہ بیگم نے اشمال کی پیشانی چومتے مہابیر کو مخاطب کیا تھا۔ مہابیر نے اب کی بار اپنے پاس بیٹھی ساحرہ کی جانب دیکھنے سے گریز برتا تھا۔ یہ لڑکی اس کے دل کی دہلیز پر قدم نہیں رکھ سکتی تھی۔ مہابیر یعنی کسی کو اپنے قریب آنے نہیں دے سکتا تھا، نہیں، کبھی نہیں۔ مہابیر نے فوراً اپنے دل کی سرزش کی تھی۔ غزالہ بیگم اشمال کی جانب متوجہ ہونے کی وجہ سے مہابیر کے سنجیدہ تاثرات نہیں دیکھ پائی تھی۔ کیا اب میں جا سکتا ہوں؟ مہابیر اپنی سوچوں کے زیر اثر فوراً اشمال کے پاس سے اٹھا تھا اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اشمال کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ شفقت صاحب بھی اس کے پیچھے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ مہابیر کے انداز میں آپ کے لیے محبت اور عزت دیکھ دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ میرے بیٹے کو ایسے ہی خوش رکھنا بیٹا، اسے کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ غزالہ بیگم کو آج مہابیر کے رویے میں واضح بدلاؤ نظر آیا تھا۔ 5 سال پہلے ہوئے حادثے کے بعد وہ بہت ہی روڈ اور ضدی ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ وہی کرتا تھا جس میں اس کی مرضی ہوتی تھی، چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔
مگر آج جس طرح اس نے اشمال کی خاطر اپنی مرضی کے خلاف جا کر کیا تھا وہ بات اشمال کے لیے نارمل صحیح مگر غزالہ بیگم سمیت ان تمام لوگوں کے لیے نارمل بالکل بھی نہیں تھی جو مہابیر کو اچھے سے جانتے تھے۔ اشمال اس وقت کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ بیٹا آپ جاؤ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ غزالہ بیگم اس کے چہرے پر تھکن کے تاثرات دیکھ بولی تھی۔ جی خالہ جان۔ اشمال بے دہانی میں گیسٹ روم کی جانب بڑھی تھی۔ اشمال بیٹا آپ کہاں جا رہی ہیں؟ مہابیر اور آپ کا بیڈ روم تو اوپر ہے نا؟ غزالہ بیگم کے حیرت زدہ سی آواز پر اشمال کے قدم زمین میں ہی جکڑے گئے تھے۔ اسے اس بات کا تو خیال نہیں رہا تھا۔ جی وہ لائٹس آف کرنے جا رہی تھی۔ اشمال کو اس وقت یہ بہانہ ہی سمجھ میں آیا تھا۔ وہاں ایک جانب جلتی لائٹ آف کرتے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ غزالہ بیگم بھی اس کے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ ان کا کمرہ مہابیر کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ غزالہ بیگم کے شوہر کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ مہابیر نے اپنے نانا کے ساتھ ساتھ انہیں بھی اپنے پاس رکھا ہوا تھا، لیکن گزرے دنوں کچھ ایسا ہوا تھا جس نے مہابیر کو دونوں کی جانب سے بدگمان کر دیا تھا۔ غزالہ بیگم کو آتے دیکھ اشمال نہ چاہتے ہوئے بھی مہابیر کے بیڈ روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہو گئی تھی، مگر اندر داخل ہوتے ہی اس کا چہرہ شرم سے لال انگارہ ہو گیا تھا۔ مہابیر صرف بلیک ٹراؤزر میں ملبوس شرٹ لیس ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم اسپرے کر رہا تھا۔ اشمال کو یوں بنا اجازت اندر آتے اور پھر اس سے بھی زیادہ یہ شدید ری ایکشن پر حیران ہوتا اس کی جانب پلٹا تھا۔ وہ نیچے سائرہ سے جان چھڑوا کر آیا تھا۔ اسے پھر اپنے سامنے دیکھ مہابیر پرفیوم ٹیبل پر پٹکتا یوں ہی شرٹ لیس اس کی جانب پلٹا تھا، جو اس کے جانب دیکھنے سے گریزاں دروازے کے ساتھ لگی آنکھوں پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں بنا اجازت کسی کے روم میں جانا اخلاقیات کے سخت خلاف ہے۔ مہابیر سنجیدگی بھرے سر تاثرات کے ساتھ اس کے پاس آیا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کے روم میں آنے کا۔ اشمال اس کے سرد لہجے پر اسی کے انداز میں بولی تھی۔ تو آپ اس وقت یہاں کس خوشی میں آئی ہیں؟ مہابیر اسے اب بھی آنکھوں پر ہاتھ رکھے کھڑا دیکھ طنزیہ لہجے میں بولا تھا اور اس کی کلائی تھام کر اس کا ہاتھ آنکھوں سے ہٹا دیا تھا۔ آپ پہلے پلیز شرٹ پہن کر آئیں، پھر مجھ سے بات کریں۔ اشمال اس کے ہاتھ ہٹانے پر اب اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ وہ اس وقت بھی مہابیر کے اوڑھے سرخ دوپٹے کو اپنے گرد لیے ہوئے تھی۔ سرخ دوپٹے میں دمکتی رنگت، تیکھے خوبصورت نقوش اور آنکھیں موندے وہ اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اسے اس وقت یوں دیکھ کسی بھی عابد و زاہد کا ایمان ڈگمگا جاتا۔ وہ تو پھر اس پر اپنا پورا حق رکھتا تھا۔ اوپر سے وہ پورے استحقاق کے ساتھ اسی کے کمرے میں کھڑی اسی پر حکم چلا رہی تھی۔ مہابیر اس کی اپنی گرفت میں موجود کلائی تھام کر اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اشمال نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی تھی۔ اسے مہابیر سے ایسی کسی حرکت کی توقع بالکل نہیں تھی۔ اس کا دل اچھل کر پیٹ میں آن گرا تھا۔ گال ایک دم گلابی ہو اٹھے تھے، جو بات مہابیر نے نوٹ کی تھی۔ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ مہابیر کا ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کرتے اشمال کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ باہر آپ کی خالہ موجود ہیں، ان کے مطابق میں اسی روم میں رہتی ہوں، تو مجھے مجبوراً یہاں آنا پڑا۔ وہ ابھی بھی باہر ہی موجود ہیں۔ اشمال نے جلدی سے بات بتاتے اس کے حصار سے نکلنا چاہا تھا۔ مہابیر کے کسرتی کندھے اس کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، جبکہ اس کی بات سنتے مہابیر اسے فوراً عذاب بھی کر گیا تھا۔ اس نے اس پہلو پر تو سوچا ہی نہیں تھا۔ نانا جان اور غزالہ بیگم نے تو اب یہاں ہی رہنا تھا۔ وہ الگ الگ روم میں رہنے والی بات تو ان سے نہیں چھپا سکتے تھے۔ انہیں اب ایک ہی روم میں سونا تھا۔ مہابیر نے اس سوچ کے ساتھ ہی اپنی پیشانی مسلی تھی۔ آپ کل حاجرہ کو کہہ کر اپنا سارا سامان یہاں شفٹ کروا لیجیے گا۔ اب آپ اسی روم میں رہیں گی۔ کسی سے اپنی ذرا سی بھی شیئر نہ کرنے والا اسے اپنے کمرے میں رہنے کی آفر کر رہا تھا۔ وہ بیڈ پر پڑی اپنی شرٹ اب پہن چکا تھا۔ ایکسکیوز می، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم دونوں ایک کمرے میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ مجھے آپ کے ساتھ ایک کمرے میں بالکل نہیں رہنا۔ اشمال اس کی بات سنتے فوراً ہتھے سے کھڑی تھی۔ کیوں نہیں رہنا آپ کو میرے ساتھ؟ اور جب ہم مصلحت کے تحت نکاح کر سکتے ہیں تو ایک کمرے میں رہنے میں کیا مذائقہ ہے؟ مہابیر نے سوالیہ نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہنا۔ اشمال ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ کیوں نہیں رہنا آپ نے؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں میں۔ مہابیر اس کے جانب پڑا تھا۔ اس کے تیور دیکھ اشمال پھر اس ڈر سے کہ وہ اسے اپنے قریب نہ کر لے، اسے فاصلہ برقرار رکھتی الٹے قدم پیچھے کی جانب بڑھی تھی۔ کیونکہ آپ کے ساتھ، اشمال کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا ریزن تھے۔ اس کا دل مسلسل دھک دھک کر رہا تھا۔ کیونکہ میرے ساتھ کیا؟
اشمال دیوار کے قریب پہنچتے رک گئی تھی جبکہ مابیر اس کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو چکا تھا۔ مابیر نے جان بوجھ کر اس کی بات دہرائی تھی، اس کے گلابی ہوتے کالوں کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ کیونکہ آپ کے بیڈ روم میں ایک ہی بیڈ ہے، میں کہاں سوں گی؟ اشمال نے سوچ کر بہت ہی اہم جواز پیش کیا تھا۔ آپ بیڈ پر سو جائیے گا، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ مابی نے اس کا یہ اعتراض بھی ختم کر دیا تھا۔ مگر مجھے وہ اشمال اکبر مستقبل کی وکیل کے الفاظ مابیر کے آنے کے سامنے ختم ہو چکے تھے جبکہ مابیر اس کی جانب دیکھ کر دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ اشمال نے اس کو پچھلے اتنے دنوں سے آج پہلی بار مسکراتا دیکھا تھا۔ وہ نگاہیں اٹھاتے واپس پلٹنا بھول گئی تھی۔ مابیر سامنے کھڑی اس کی کشمکش کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا، بس اسے تنگ کرنے میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مابیر کا موڈ بالکل فریش ہو چکا تھا۔ وہ دیوار پر بازو رکھتے اشمال کی جانب جھکا تھا۔ اشمال نے ساکت نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا جس کا چہرہ اس وقت اس کے اتنے قریب تھا کہ اشمال کو اس کی گرم سانسیں اپنے گالوں پہ محسوس ہو رہی تھی۔ آپ جو سوچ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے آپ سے ایک معاہدے کے تحت نکاح کیا ہے جس پر میں اب بھی قائم ہوں، اور آپ جب چاہیں گی ہمارے درمیان بنا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کو مجھ سے ڈرنے یا اس کمرے میں رہنے پر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اپنی حدود کا بہت اچھی طرح علم ہے، میں ان سے کبھی تجاوز نہیں کروں گا۔ اور رہی بات ایک کمرے میں رہنے کی، تو ہمارے درمیان حلال رشتہ موجود ہے۔ ہم ایک کمرے میں رہ سکتے ہیں اور ایک بیڈ پر بھی، بس ہمیں خود پر اختیار ہونا چاہیے۔ مجھے اپنے جذبات اور احساسات پر ہمیشہ سے کنٹرول رہتا ہے۔ مابیر اس کی آنکھوں میں جھانک کر اسے تفصیل کے ساتھ ساتھ ایک ایک بات اس کے حوالے سے باور کرواتا اس کے سامنے سے ہٹ گیا تھا، مگر اس کی نزدیکی کے یہ چند لمحے ہی اشمال پر بہت بھاری پڑے تھے۔ اس جیسی دبنگ اور نڈر لڑکی کی حالت مہابیر کے آنے کے سامنے آتے ہی ایسی کیوں ہو جاتی تھی؟ اشمال ابھی تک خود سے سوال کا جواب نہیں پوچھ پائی تھی۔ مہابیر بلینکٹ اٹھاتا صوفے کی جانب پڑ گیا تھا۔ صوفے کا سائز کافی بڑا تھا، مگر پھر بھی مہابیر جیسے لمبے چوڑے بندے کے لیے وہاں سو پانا مشکل تھا۔ اشمال کو اچھا نہیں لگا تھا، وہ وہاں آرام سے فٹ آ سکتی تھی۔ آپ بیڈ پر سو جائیں، میں صوفے پر سو جاؤں گی، اشمال اس کے قریب آتے بولی تھی جب بے دہانی میں وہ فولڈ ہوا کارپٹ نہیں دیکھ پائی تھی اور اگلے ہی لمحے سیدھی مابیر کے اوپر جا گری تھی۔ اشمال کے ہونٹوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی جبکہ مابیر اپنا کہکا نہیں روک پایا تھا۔ اب آپ میرے قریب آئی ہیں۔ اسے کندھوں سے تھام کر اٹھنے میں مدد دیتے مہابیر نے اپنی جانب سے سوائے پیش کی تھی جبکہ اس کے ہونٹوں پر جگمگاتی مسکراہٹ اشمال کو مزید شرمندہ کر گئی تھی۔ آپ اپنی فیملی والوں کے سامنے ناٹک کرتے ہیں کیا؟ اشمال اس کے مسکراتے خوبرو چہرے کو دیکھتے تپ کر بولی تھی۔ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ مہابیر صوفے سے اٹھ چکا تھا۔ آپ کے نانا جان اور خالہ کا یہی کہنا ہے کہ سالوں گزر گئے انہوں نے آپ کو کبھی مسکراتا نہیں دیکھا، مگر ان 20 منٹ میں کئی بار آپ کو مسکراتا دیکھ چکی ہوں۔ اشمال اپنی روانی میں ہی دل میں آئی بات بول گئی تھی، مگر مہابیر کے بدلتے تاثرات دیکھ اسے اپنے غلط بول جانے کا احساس ہوا تھا۔ آپ میرے گھر والوں سے دوری قائم کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ کو ان کے سامنے اچھی بہو بننے کا دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بیچ اس حوالے سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ مہابیر اس کی بات کے جواب میں سنجیدگی سے بولتا روم سے نکل گیا تھا جبکہ اشمال اس کا اپنے گھر والوں کی بات پر ایسا شدید ری ایکشن دیکھ حیرت زدہ سے رہ گئی تھی۔ تو کیا وہ اس قدر نفرت کرتا تھا اپنی فیملی سے؟ اشمال کو دل ہی دل میں مابیر کی تکلیف کا اندازہ تھا۔ اس کے اپنے ماں باپ نے اس کی بے گناہی پر یقین نہ کرتے اس پر جو الزام لگایا تھا، اس الزام کو سہنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں تھی اور معاف کر دینا بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ ارا یونی سے جلدی فارغ ہوتی شہریار کے آفس آ گئی تھی۔ اس نے پہلے فون پر بات کرنے کا سوچا تھا، مگر پھر کچھ اور باتوں کے خیال سے اس نے فیس ٹو فیس بات کرنا ہی زیادہ اہم سمجھا تھا۔ ایک ہفتہ ریسٹ کرنے کے بعد اب وہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی، بس سر کی چوٹ پر ابھی بھی بینڈیج باقی تھی۔ اس پورے ہفتے میں وہ کمرے سے ایک بار بھی باہر نہیں نکلی تھی اور نہ ہی حقان سے کوئی سامنا ہوا تھا۔ اب وہ ٹھان چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ آفس کی پرشکوہ بلند و بالا عمارت میں داخل ہوتے وہ ایک جانب لگا بڑا سا بورڈ نہیں دیکھ پائی تھی اور ہمیشہ کی طرح سیدھی اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ سیدھی ریسیپشن کی جانب بڑھ گئی تھی جہاں کڑی لڑکی اسے دیکھتی پہچان کی تھی۔ وہ پہلے بھی ایک دو بار یہاں آ چکی تھی، اس لیے وہ لوگ اسے اپنے باس کی فیانسے کے حوالے سے پہچانتے تھے۔ مجھے آپ کے باس سے ملنا ہے، انہیں بتا دیں ارہا نوریز ملنے آئی ہیں ان سے۔ ارہا کی بات پہ وہ لڑکی مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتی ریسیور کان سے لگا گئی تھی۔ اس کے باس اس وقت بہت بیزی تھے، مگر اسے خاص ہدایت تھی کہ ارہا نوریز جب بھی آئے اسے فوری طور پر اندر بھیجا جائے۔ آپ جا سکتی ہیں اندر۔
اس لڑکی کے ایک جانب بنے اپنے باس کے عالیشان آفس کی جانب اشارہ کیا تھا، جس پر ارہا اس بات میں سر ہلاتی اس جانب پر گئی تھی۔ وہ ہلکا سا نوک کرتی اندر داخل ہوئی تھی، جہاں سامنے ہی بڑے سے ٹیبل کی دوسری جانب سے صرف سربراہی کرسی کی پشت نظر آ رہی تھی۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، ارہا ٹیبل کے قریب آتے سنجیدگی سے بولی تھی۔ شہریار سے بات کرتے ہمیشہ اس کے انداز میں ایک روکھا اور سرد پن ہوتا تھا، کیونکہ یہ شخص بھی اس کی محبت کی بربادی کے ذمہ دار میں سے ایک تھا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں مسٹر شہریار ملک، میں چاہتی ہوں ہماری شادی جلد از جلد ہو جائے۔ ارہا کا انداز اب کی بار پہلے سے زیادہ سرد تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھی بھی نہیں تھی، کھڑے کھڑے ہی بات کر کے جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس نے اپنی جانب سے شہریار کی پسندیدہ بات کہی تھی، مگر اس کے اب بھی وہی خاموشی ارہا کو شدید غصہ دلا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، مقابل نے کرسی ٹرن کی تھی۔ کرسی پر بیٹھی ہستی کو دیکھ ارہا کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ حقان شاہ پورے استحقاق کے ساتھ سربراہی کرسی پر برجمان تھا، جبکہ ارہا کو وہاں موجود ہر شے اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ حقان نے ٹیبل پر الٹی پڑی اپنے نام کی نیم پلیٹ اٹھا کر سیدھی رکھی تھی، جس پر اس کے نام کے ساتھ CEO لکھا ہوا تھا۔ آپ؟ ارہا سے بول پانا محال ہوا تھا، وہ اتنے گہرے شوق میں تھی۔ تمہارے شہریار ملک نے میری زندگی کی سب سے قیمتی شے چھینی ہے مجھ سے۔ اب دیکھو میں نے اسے اس کا سب کچھ چھین لیا ہے، دیوالیہ نکال دیا ہے تمہارے شہریار ملک کا، بینک کرپٹ ہوا پھر رہا ہے بیچارہ۔ حقان کے لہجے میں شہریار کے لیے بے پناہ نفرت تھی، جبکہ ارہا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی نفرت کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے کیوں کیا ہے یہ سب؟ محبت کرتی ہوں میں شہریار سے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ یہ سب کریں گے تو میں شہریار سے دور ہو جاؤں گی؟ تو آپ کی بہت بڑی بھول ہے یہ۔ ارہا نوریز پچھلے 3 سال شہریار ملک کی فضول باتوں اور دھمکیوں سے کس طرح ٹارچر ہوئی تھی وہی جانتی تھی۔ شہریار کا حقان کے ہاتھوں یہ انجام دیکھ اس کے دل میں سکون اتر گیا تھا، مگر وہ حقان کے سامنے اس بات کو اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بولے جانے والی بات حقان شاہ کا دماغ پوری طرح خراب کر گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا، اس کے تیور دیکھ ارہا اندر تک کانپ گئی تھی۔ میرے قریب مت آئیے گا ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ ارہا کو اس کے غصے سے اس وقت بے حد خوف محسوس ہوا تھا، جبکہ اس کی دھمکی پر اتنے شدید غصے میں بھی حقان کے ہونٹوں پر سجی دھیمی سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو چکی تھی۔ شور مچا کے دیکھ لو، ویسے تم خود چل کر میرے آفس میں آئی ہو۔ حقان نے اسے کھلے دل سے آفر کی تھی، جس پر ارہا دانت پس کے رہ گئی تھی۔ حقان کے قدم اب دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ میں یہاں اپنے فیانسے سے ملنے آئی تھی، ارہا نے فیانسے لفظ پر زور دیتے کہا تھا۔ اب تو اس کے پاس پیسہ نہیں رہا، کیا اب بھی اسے شادی کرو گی؟ میرے پاس واپس آ جاؤ، تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ حقان اپنے اگلے جملے میں اس کے فیانسے لفظ کے درد کا بہت اچھے سے بدلہ لے گیا تھا۔ اس کی توہین امیز الفاظ پر ارہا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ میں اب مر کر بھی آپ کے پاس نہیں جاؤں گی، ارہا روتے ہوئے نم لہجے میں بولی تھی۔ ارہا نوریز، تم ہر بار اپنے آنسو دکھا کر مجھے نرم نہیں کر سکتی، اور یہ بات تو بھول ہی جاؤ کہ تم حقان شاہ کی پہنچ سے دور جا پاؤ گی۔ تم نام لوگی تو صرف میرا، میں کئی بار یہ بات بتا چکا ہوں تمہیں۔ حقان ارہا کے بالکل سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ جو شخص ارہا نوریز کی آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ اس وقت نہایت شفقت سے اس کو روتے بلکتے دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس لڑکی نے اس کا دل توڑا تھا، خود کو اس سے چھین کر اسے زندگی کا سب سے بڑا زخم دیا تھا اسے، جو زخم ابھی بھی بھرا نہیں تھا، جس سے آج بھی ٹیسیں اٹھتی تھیں وہ جب جب اپنے ہونٹوں سے شہریار کا نام لیتی تھی۔ یہ لڑکی اس کے گناہ گار تھی، وہ اس سے اپنی ایک ایک تڑپ کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ میں شاہ حویلی کے باقی افراد کی طرح نہیں ہوں جو آپ کے کہے پر آنکھیں بند کر کے سر جھکا دوں۔ میں ارہا نوریز ہوں، جو ہمیشہ وہی کرتی ہے جو دل چاہتا ہے۔ میرا دل اب بھی شہریار ملک کے لیے دھڑکتا ہے، ہم دونوں کو ایک ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا، سمجھے آپ؟ ارہا خود کو سنبھالتی اپنے پرس سے موبائل نکال کر شہریار کا نمبر ڈائل کر گئی تھی۔ حقان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دوسری بیل پر شہریار نے کال پک کر لی تھی۔ شہریار، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، ابھی اسی مہینے کے اندر اندر۔ ارہا کی بات سن کر دوسری جانب موجود شہریار تو خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ ارہا شہریار کی ایکسائٹمنٹ دیکھ اندر سے کوفت میں مبتلا ہوئی تھی، مگر حقان کو دکھانے کے لیے وہ بظاہر جان بوجھ کر مسکراتی تھی۔ گھر میں بھی کال کر کے نسرین چچی کو بتا دو، انہیں بھی تو پتا چلے کہ ان کی لاڈلی نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، اور باقی سب بھی تمہاری شادی کے لیے تیاریاں کر سکیں۔ حقان پرسکون سا کھڑا اسے مخلصانہ مشورے سے نواز گیا تھا۔ ارہا کو حقان کا یہ نارمل انداز
بالکل بھی ہضم نہیں ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو وہ بول رہا تھا، اس وقت چہرے پر موجود سکون دیکھ اسے غصہ کا شائبہ تک نہیں ہوتا تھا۔ ارہا یہی تو چاہتی تھی کہ حقان اس کی زندگی اور فیصلے میں دخل نہ دے، مگر ابھی یہ سب ویسا ہوتے دیکھ ارہا کی تکلیف میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کا دل شدت سے رونے کو چاہا تھا، مگر اپنے آنسوں پر قابو رکھتے ارہا نے حقان کی ضد میں نسرین بیگم کو کال ملا کر اپنی شادی کی خبر سنا دی تھی، جو سن کر نسرین بیگم شوق میں جا چکی تھی۔ بتا دیا ہے میں نے سب کو۔ ارہا فون بیگ میں رکھتی اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ ویری گڈ، بیسٹ آف لک فار یور فیوچر۔ حقان اپنی پاکٹ سے موبائل نکالتے اس کی جانب دیکھتے بولا تھا۔ پنک کلر کے لباس میں اپنی ناگن زلفوں کو چٹیا میں مکید کیے، رونے کی وجہ سے گلابی پٹی آنکھوں، کپ کپاتے ہونٹ اور کالوں پہ پڑی بالوں کی گیلی لٹ کے ساتھ کھڑی، وہ حقان شاہ کی ساری توجہ اپنی جانب کھینچے ہوئے تھی۔ حقان کی ضد میں آ کر اپنی زندگی کا اتنا بڑا اور غلط فیصلہ کرنے کے بعد وہ اب دھیرے دھیرے کانپ رہی تھی۔ حقان کی جانب سے لاپرواہی بھرا جواب سن کر وہ وہاں سے خاموشی سے اس عالیشان دفتر سے نکل آئی تھی۔ باہر آتے اس کا پورا چہرہ آنسوؤں میں بھیگا ہوا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے رب سے شکوہ کرنا تھی کہ حقان شاہ کو اس کی قسمت میں کیوں نہیں لکھا تھا، وہ اسے کیوں نہیں مل سکتا تھا، کیا وہ اتنی بری تھی؟ ارہا پوری دنیا سے روٹھی اب آہستہ آہستہ اپنے رب سے بھی خفا ہو رہی تھی، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی مانگی دعا عرش تک پہنچ بھی چکی ہے۔ وہ آفس کی بلڈنگ سے نکلتی مین گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی جب اچانک پیچھے سے کسی نے اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں قید کر لیا تھا۔ ارہا جھٹکے سے پلٹی تھی۔ حقان اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنے ساتھ لیے قریب ہی کھڑی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ کیا کریں آپ؟ کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ ارہا اس کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرتے چلائی تھی، مگر بنا کچھ بولے گاڑی کا دروازہ کھولتا اسے اندر دھکیل گیا تھا۔ حقان یہ کیا ہے؟ آپ مجھے زبردستی کہیں نہیں لے جا سکتے، ارہا چلائی تھی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا تھا، مگر تب تک حقان اس کے برابر میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا گاڑی لاک کر چکا تھا۔ گاڑی روکیں، ارہا چلائی تھی۔ تم جتنا چلاؤ گی اپنے لیے اتنی مشکل پیدا کرو گی، کیونکہ اب میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا۔ حقان کی نگاہیں سامنے آتے روڈ پہ جمی ہوئی تھی۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ ارہا نے خوف کے عالم میں حقان کے پتھریلے سر تاثرات کی جانب دیکھا تھا۔ اگلے 15 منٹ بعد ہمارا نکاح ہے، خود کو مینٹلی طور پر تیار کر لو۔ حقان نے نہایت ہی سکون کے انداز میں ارہا کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ ارہا جہاں تھی وہاں ساکت رہ گئی تھی۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ ارہا کو ابھی بھی یہی لگا تھا کہ شاید حقان کوئی مذاق کر رہا ہے۔ مذاق نہیں، وہ حقیقت ہے جس کا حصہ تم کچھ دیر بعد بننے والی ہو۔ حقان نے اس کی غلط فہمی دور کی تھی۔ یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں شہریار سے شادی کرنے والی ہوں اور اب آپ حریم سے محبت کرتے ہیں۔ آپ ہمارے نکاح کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ارہا نے اسے ہوش دلانا چاہا تھا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تمہیں اس دنیا پر صرف حقان شاہ کے لیے اتارا گیا ہے، جو 3 سال پہلے تم سے بے پناہ محبت کا دعوے دار تھا، مگر اب وہی محبت شدید نفرت کی لپیٹ میں سہنی پڑے گی تمہیں۔ اور رہی حریم کی بات، تو اب وہ میری محبت ہے، اس سے تو دوسری شادی کروں گا ہی میں۔ حقان نے نہایت اطمینان سے اسے اپنا پلان بتایا تھا۔ اب ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ ارہا نے بے یقینی سے حقان کی جانب دیکھا تھا۔ تم بھول رہی ہو، میں اب وہ حقان شاہ نہیں ہوں جسے تمہاری تکلیف کی پرواہ تھی۔ حقان سفاکیت کی انتہا پر تھا۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ ارہا نے فوراً انکار کیا تھا، جس کے ساتھ ہی حقان نے گاڑی کو زوردار بریک لگائی تھی۔ ارہا کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچایا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر سامنے بڑے محل نما گھر کی جانب دیکھا تھا، جس کے گیٹ سے اب حقان کی گاڑی اندر جا رہی تھی۔ اس گھر کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے نیا نیا تیار کروایا گیا تھا۔ گھر بے پناہ خوبصورت تھا، لیکن اس وقت ارہا کو گھر دیکھنے سے زیادہ اس بات کی ٹینشن تھی کہ وہ اپنے اس ستمگر کو کیسے سمجھائے جو ایک ہی ضد پڑا ہوا تھا۔ گاڑی پورچ پر کھڑی کرتے حقان گاڑی سے باہر نکلا تھا، مگر ارہا نے باہر نکلنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ باہر نکلو۔ حقان اسے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ اس کی کلائی تھام کر باہر کھینچ چکا تھا۔ ارہا نے اسے روکنے، احتجاج کرنے کی نہ جانے کتنی کوشش کی تھی، مگر وہ اسے لیے ایک روم میں داخل ہوا تھا۔ پلیز حقان، یہ غلط ہے، مجھے آپ سے نکاح نہیں کرنا، ہم یوں چھپ کر نکاح نہیں کر سکتے۔ ارہا نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ جب اس کی بات پر شدید طیش میں آتے حقان اس کی کلائی سے تھامے اپنے قریب کر گیا تھا۔ سرعام پوری دنیا کے سامنے اپنانا چاہا تھا تمہیں، سب کے سامنے انکار کر کے رسوا کیا تھا تم نے مجھے، تب غلط صحیح کا فرق بھول گیا تھا تمہیں۔
ایک بات بھی خیال نہیں آیا کہ کتنا بڑا ظلم کری ہو تم کسی کے دل پر. جانتی تھی نا دیوانوں کی طرح چاہتا ہوں تمہیں پانے کی خاطر پوری دنیا سے لڑا تھا. اور تم نے کیا کیا؟ مجھے ہرا دیا. میری سچی بے لوث محبت کو تماچے کی صورت میں منہ پہ آن مارا. صرف پیسوں کی خاطر شہریار ملک کو اپنانا چاہا تھا تم نے. اب اس سے زیادہ پیسہ ہے میرے پاس. اب بھلا کیوں انکار کری ہو تم؟ اگر تم نے اس نکاح سے انکار کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی. حقان کے منہ سے نکلنے والے سنگین الفاظ ارہا کی ہستی ہلا کے رکھ گئے تھے. اس کی زندگی میں اس وقت سامنے کھڑے شخص سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں تھا. اس کے آخری جملے پر آنسو نہیں روک پائی تھی. آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں پھر مجھے کیوں اپنانا چاہتے ہیں؟ ارہا نے اسے دروازے کی جانب پلٹتے سوال کیا تھا. اس غلط فہمی کا شکار مت رہنا کہ تم سے محبت میں آ کر نکاح کر رہا ہوں. میری انا گوارا نہیں کرے گی کہ تم کسی اور کے نام کی دلہن بنو. تو شروع سے ہی حقان شاہ کی تھی تم مرنے تک اسی کی رہو گی. حقان سے اب رحم دلی کی امید چھوڑ چکی تھی وہ. اس نے بنا مزید کچھ کہے وہیں کارپٹ پر گرتے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا تھا. اس کا چہرہ آنسوں میں بھیگا ہوا تھا مگر آنکھوں کی چمک پڑ چکی تھی. اس نکاح کے بعد اسے شاہ ویلی والوں کے ہاتھوں کتنی اذیتیں برداشت کرنی تھیں یہ وہی جانتی تھی. لیکن اس کے دل و دماغ میں آہستہ آہستہ ایک سرور سا چھانے لگا تھا. اس شخص کے نام لگ جانے کی خوشی جسے اس نے تہجد میں اپنے رب سے مانگا تھا.